جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم اقبال ہے، 9 نومبر 2020 کا دن ہے، اور پورے پاکستان میں کووڈ-19 پینڈیمک کی SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں دنیا میں، وہاں پر بھی یوم اقبال ملی جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور خاص کر پاکستان میں تو آج اقبال ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی تقاریر بھی ہوئی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اقبال کیا تھے، پتہ ہے نا آپ کو، ابھی تقریروں میں پڑھا کہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا وہ بچہ ذہین، فطین، بے پناہ خوبیوں کا مالک تھا۔ کسے خبر تھی کہ یہ بچہ جو ہے سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا ایک مرد قلندر، شہنشاہ لاہوری کہلائے گا، ڈاکٹر کہلائے گا، علامہ کہلائے گا۔ آج کل جو علماء کرام ہیں جس مسلک سے بھی ہوں، وہ ان کو مرد قلندر، عاشق رسول کے نام سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے بیٹا بے پناہ اپنی جو فکری اور معنی خیز شاعری ہے، اس میں مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، جو اعلیٰ اقدار کی حامل امت ہے، اس کو یعنی علم و دانش کی رفتوں تک لے گئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، اس کے بعد لاہور میں آپ نے ماسٹر ڈگری کی، وہاں سے پھر آپ جرمنی میونخ سے آپ نے PhD کی ڈگری حاصل کی، یہ بھی آپ تقریروں میں سن رہے تھے۔ تو بیٹا اقبال نے یہ جو مقام پایا ہے وہ کیسے پایا ہے؟ آپ اساتذہ کرام کی، مولوی میر حسن ان کے استاد تھے، آپ اساتذہ کرام کی بہت عزت اور تکریم کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سکول کا جو روزانہ کی بنیاد پر کام ہوتا تھا وہ بھی آپ کرتے تھے۔ آپ انتہائی ذہین، فطین تھے اور حاضر جواب بھی تھے۔ ایک مرتبہ استاد صاحب نے پوچھا کہ اقبال دیر سے کیوں آتا ہے، تو برجستہ انہوں نے جواب دیا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ مطلب بخت، جو بخت ہوتا ہے، یعنی خوش بختی آپ اسے کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، وہ دیر سے آتا ہے۔ مطلب جب انسان کوشش کرتا ہے تو حالات بدلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ تو پیارے بچوں، علامہ اقبال کا جو فلسفہ اور نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتے تھے۔ اب اس پس منظر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں۔ چھوٹے بچے ہیں، 5 کلاس ہے آپ کی، اور میرے سامنے 20 بچے SOPs کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تو میں تھوڑا آسان باتوں میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیٹا اس جو بر صغیر ہے، ہندوستان ہے، اس پر مسلمانوں نے جو ہے کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ تو ظہیر الدین بابر 1556 میں آئے تھے، اب 2020 چل رہا ہے۔ 1556 عیسوی میں ظہیر الدین بابر آئے، اس کے بعد یہ مغلیہ سلطنت کی انہوں نے بنیاد ڈالی۔ تو بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا جو خاتمہ ہوا، اب خاتمہ کیسے ہوا یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک صدمے اور دکھ کی بات ہے، اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ بادشاہ عیش و عشرت میں کھو چکے تھے۔ انہوں نے اپنا مقام اور معیار جو پہلے والا تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار رسالت سے صفا کے اس خستہ چبوترے سے صحابہ کرام کو دیا، تو پھر وہ کہیں کشتیاں جلا کر جاتے تھے، کہیں سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے، سیف اللہ کا لقب پاتے تھے۔ وہ جو ان کا مقام تھا اور جو جذبہ تھا، وہ جذبہ آہستہ آہستہ مانند پڑتا گیا، اور یہ عیش و عشرت میں کھو گئے ہمارے مغلیہ بادشاہ۔ جب یورپ یا دوسرے ممالک جو ہیں، امریکن ممالک، کنٹریز جو ہیں USA کی، وہ سب لوگ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، علم و دانش کے مراکز بنا رہے تھے، علم و حکمت کے مراکز بنا رہے تھے، سکولز بنا رہے تھے، تو یہاں پہ ہمارے جو بادشاہ تھے، یہ وہ مغلیہ دور کے بادشاہ تھے جن کو میں ابھی نام لے رہا ہوں، بہادر شاہ ظفر، یا اس سے پہلے ظہیر الدین بابر سے بہادر شاہ ظفر، اس بیچ میں کافی آئے ہیں، جو میں وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں ان کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا۔ تو وہ عیش و عشرت میں کھو گئے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، عشق اور معشوقی میں، عشق اور محبت میں انہوں نے تاج محل جیسے ایک پرشکوہ عمارتیں بنائی، اپنے فن تعمیر کے شاہکار جو طرز جو تعمیر ان کی تھی، وہ آج پوری دنیا میں وہ مشہور ہے، عجوبہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن 7واں یا 8واں یا جو بھی ہے، اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو تعلیم، علم و دانش پہ، علم و حکمت پہ کام کرنا چاہیے تھا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا
کہ وہ جو ہے اپنے محلوں میں اپنی کنیزاؤں میں جو ان کی نوکرانیاں ہوتی تھیں یا رقص کی محفلیں سجاتے تھے، اپنی عظمت، جاہ و جلال اور حشمت کے ترانے گاتے تھے، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ پھر انگریز یہاں پہ مسلط ہو گئے، پھر انگریزوں نے ان کا دور اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان زیر اعتاب آ چکے تھے، غلامی ان پر مسلط ہو گئی تھی ان کے اپنے کیے کی وجہ سے۔ اب یہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا گیا تھا، وہ 80-85 سالہ بوڑھا تھا۔ جب اس کو صبح ناشتہ دیا گیا تھا تو ناشتے میں تشتری، ایک بہت بڑا ٹرے اسے آپ کہہ لیں، پلیٹ کہہ لیں، اس میں اس کے بیٹوں کے سر قلم یہاں سے کر اس کو ناشتے کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ جب اس نے اوپر اٹھایا تو اس کو پتہ چلا یہ تو بڑا میرے بچوں کے سر ہیں۔ تو اس قدر زوال اس کا تھا اس بادشاہ پہ۔ پھر کیا ہوا، مسلمان جو ہے نا خواب غفلت میں چلے گئے اور ایک قسم کا ان کا جذبہ مانند پڑ گیا۔ پھر علامہ اقبال نے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے مسلمانوں کا جو جذبہ ہے وہ ابھارا، ان کو وہ جو ان کی شان دل آویزی اور عظمت رفتہ کو پھر اوج کمال بخشا۔ بیٹا الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، تو بہرحال پھر مسلمان متحد ہوئے۔ علامہ محمد اقبال نے بہت ساری شاعری کی اور اس شاعری کے ذریعے ان کا مسلمانوں کا جو اسلامیان ہند تھے ان کا جذبہ ابھارتے تھے۔ پھر وہ جب لوگ جلسہ جلوس میں جاتے تھے نا، قائد اعظم کے پورے ہندوستان کے طول و عرض میں جلسے ہوتے تھے، تو ان کا جو جذبہ ہوتا تھا وہ آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی معراج پر ہوتا تھا، اپنی رفتوں پر ہوتا تھا۔ پاؤں میں لوگوں کے جوتا نہیں ہوتا تھا، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ وہ دیوانہ وار قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسہ جلوس میں جاتے تھے اور وہاں پہ ان کا جذبہ دید نہیں ہوتا تھا۔ شاعری کس کی شاعری سے متاثر تھے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال، ویری گڈ، ان کی شاعری سے لوگ کافی سارے متاثر ہوئے۔ تو پھر ان کا جو جذبہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ سرزمین ہندوستان پر اپنے نعروں سے بھونچال برپا کر دیتے تھے، اور پھر چشم فلک کے ساتھ عالم دنیا نے دیکھا کہ قائد اعظم کی بے پناہ سیاسی بصیرت اور مدبرانہ قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آ گیا۔ اب اس سے قبل جو اقبال نے ایک خواب پیش کیا، آپ کہتے ہیں نا پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ عموماً ہم سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے، آپ کو مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں، مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، 1930 کے خطبہ الہ آباد میں آپ نے پاکستان کا خاکہ پیش کیا تھا، تصور دیا تھا کہ ایک خواب دیکھا تھا کہ جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، ان کا اپنا علیحدہ وطن ہونا چاہیے، جہاں پہ ہندوستان ہے وہ ہندوستان اپنا ملک بنا لیں۔ تو اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے مسلمان۔ پھر ایک طویل جد و جہد آپ اسے کہہ لیں کہ مطلب 1930 کا خطبہ الہ آباد، اس کے بعد 17 سال بعد 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ تو بیٹا مختصراً کہ علامہ محمد اقبال ہمارے ایک عظیم فلسفی اور شاعر ہیں، اور ایک عہد ساز شخصیت ہے، طلسماتی شخصیت کے مالک ہیں، مرد کلندر ہیں، عاشق رسول ہیں، اور ان کا جو مزار ہے بادشاہ مسجد کے باہر جو مرجع خلائق ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں۔ شاہی قلعہ کے سامنے جب آپ کبھی جائیں نا، آپ بڑے ہو جائیں گے، ہم لوگ کافی مرتبہ گئے ہیں، تو شاہی قلعہ جن مغلیہ دور کی جن کی میں بات کر رہا تھا، مغل بادشاہوں کی بات کر رہا تھا، انہوں نے شاہی قلعہ تعمیر کروایا تھا شاہ جہاں نے 1600 صدی کے قریب۔ تو اس کے سامنے بادشاہ مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے ہمیں فکری جو ہے اور فکر و نظر، ہمارے جو تاریک دشت تھا کہ فکر و نظر کا، جو ہم غلامی اور زیر تابی میں آ چکے تھے، اس کو پھر سے اس کے اندر روشنی ڈالی اپنے کلام سے۔ اور اپنا کلام ان کا آپ یقین کریں بیٹا کہ ان کے ایک ایک شعر پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس قدر ان کے شعر ہیں۔ ابھی بچے پڑھ رہے تھے کہ آشکارا ہے اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا پیکر، ایک انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا، اب اس کے پیکر میں نہا زندگی، آج کا اپنی قوت تسخیر سے اس انسان نے ستاروں پر کمند ڈالے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ نوجوان جو میرے آئیں گے اور وہ ستاروں پر کمند ڈالیں گے، تو وہی بات ہے۔ آج دنیا کہاں چاند پہ، مریخ پہ، کہاں پہ پہنچتی جا رہی ہے، خلاؤں کو تسخیر کر لیا۔ تو کہتے تھے کہ ایک انسان مٹی کا پتلا ہے، اس کے اندر اس قدر طاقت ہے کہ وہ خلاؤں فضاؤں کو تسخیر کر رہا ہے۔ اب کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہ کرو، اپنے من میں ڈوب کر اپنا سراغ زندگی کیا ہے کہ ایسے شہری بنے، پاکستان کے ایسے شہری بنے آپ، مسلم امہ
کہ ایسی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، وہ ایسی بنے کہ آپ کے اخلاق و کردار، گفتار و کردار میں اس قدر آپ کے بلندی پائی جائے، آپ اس بدرجہ عتم فیض ہوں، ایمانداری پہ ہوں، اور بدعنوانی، کرپشن، رشوت، دھونس دھاندلی، اس پہ آپ نہ جائیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو علامہ اقبال کا درس تھا، ان کی شاعری یہ درس دیتی ہے۔ اور قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں یا ان کا جو ویژن ہے، وہ بھی یہی ہمیں درس دیتا ہے کہ جو وہ تو پوری امید تھے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی پر امید تھے، قائد اعظم بھی پیارے بچوں پر امید تھے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، اب دیکھیں نا آنے والی نسلیں ہیں، اب آپ 2073 سال بعد 2020 کو ہم ادھر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سکول بنے کو 1905 میں یہ سکول بنا تھا، اب 1905 سے 2020 تک 115 سال ہو گئے۔ یہاں پہ ہندو اور سکھ یہاں پہ اساتذہ کرام پڑھاتے تھے، اور مسلمان بھی پڑھتے تھے، ہندو بھی، دوسرے بھی پڑھتے تھے۔ تو اب اس کے بعد آج ہم 115 سال بعد 2020 میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آپ یقین کریں وقت ایسے تیزی سے گزر رہا ہے کہ اب 100 سال 50 سال بعد نئے لوگ آ جائیں گے، ہم ہوں گے ہی نہیں، میں بھی نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اب بتائیں جو 1905 میں یہاں پہ بچہ پڑھتا ہوگا وہ اب زندہ ہوگا؟ نہیں زندہ ہوگا۔ 60 70 80 سال سے تو اوپر ہم جا نہیں رہے۔ اگر کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے تو 115 سال تو وہ نہیں جی سکتا نا، تو وہ سارے فوت ہو چکے ہوں گے، اساتذہ بھی فوت ہو چکے ہوں گے، سارے لوگ۔ تو یہ نسل در نسل جو ارتقائی سفر ہے پیارے بچوں بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے، بہت سارے مجھے علامہ اقبال کے شعر آتے ہیں، وہ ابھی یہ پڑھ رہے تھے نا حیدر علی، کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ نہیں اس سے پہلے والا جو پڑھ رہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، ابھی پڑھ رہے تھے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے، شکریہ، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال کی بہت زیادہ بیٹا مجھے شاعری آتی ہے، اب میں گھنٹوں بیت سکتے ہیں کہ میں ان کی شاعری کا ترجمہ کرتا رہوں اور تشریح کرتا ہوں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور یقین مانیے۔ اور آج کا یوم اقبال جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہم انہی کے دیے ہوئے فلسفہ و نظریے پر عمل پیرا ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ حیات طیبہ پر عمل پیرا ہو کر اور فرمودات قائد اعظم کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو انشاءاللہ عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ جیسے نوجوان اس وطن کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اور 10 15 20 سال بعد آپ پڑھ لکھ کر جب پاکستان کے مختلف عہدوں پر جاؤ گے، اور یقیناً آپ کو میں بہت یاد آؤں گا، اور پھر آپ بددیانتی بھی نہیں کرو گے، کرپشن بھی نہیں کرو گے، اور کہو گے کہ سر ساکی اس طرح سکول میں کہتے تھے۔ تو بیٹا یہ پیسے وسوں کی کوئی وقت کوئی اوقات نہیں ہوتی، بس آئے کھائے کھا لیا۔ اپنا کردار پیدا کرنا ہے، جب آپ کا کردار پیدا ہوگا تو آپ بلا خوف ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہے نا لبادہ خوف کا، اس کو آپ نے پھاڑ دینا ہے۔ کیسے پھاڑو گے؟ ایک عظیم قوم بننا ہے، خوددار باضمیر باوقار قوم بننا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں بلا خوف ہونے کے لیے اپنا کردار پیدا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ایماندار ہوگے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، اللہ کے احکام مانو گے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو مانو آپ مانو گے، ہر کام آپ ایمانداری سے کرو گے، تو آپ کو کوئی خوف ہوگا؟ نہیں خوف ہوگا نا، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اب میں آتا ہوں بیٹا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، ویسے یہ دینی نہیں چاہیے لیکن میں دے دیتا ہوں، کہ آج تک بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسکول میں آتا کون ہے ٹائم پر؟ میں مطلب آپ تائید کر رہے ہیں اس کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں، میں تو بلا خوف ادھر اپنا پڑھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی ایم ای آ رہا ہے، کوئی چیک کر رہا ہے، کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ جب میں ٹائم پہ آتا ہوں، کبھی لیٹ نہیں ہوا سوا 3 مرتبہ، ایک دفعہ 8:32 پہ آیا تھا، 8:30 کی اسکولنگ تھی، 2 منٹ لیٹ، اور ایک 35 پہ 8:35 سے قاسم صاحب کے ساتھ آیا تھا، بارش ہوئی تھی اور بہت زیادہ کیچڑ تھا تو اس دن، اور ایک دفعہ میرا ایک بائک خراب ہوا تھا، 1 گھنٹے لیٹ ہوا تھا۔ اب ان تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں تو میں لیٹ نہیں ہوا، ایک گھنٹہ پہلے آتا ہوں۔ کردار پیدا کریں، جب آپ کے اندر وہ کردار آئے گا، ایک ایسا کردار، آپ بلا خوف و خطر آپ گھومیں گے پھریں گے، آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اس طرح کا آپ نے پاکستانی بننا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ میرے بچے پاکستانی بنیں گے، پاکستان کے اچھے شہری بنیں گے،
اور آپ نے وطنیت پاکستانیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ فرقوں میں نہیں بٹنا، یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کچھ بھی نہیں. مسلمان اللہ کو احد صمد ماننا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم النبیین آخری نبی ماننا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، اولیاء کرام کو بھی ماننا ہے، سب کو. تو یقیناً آپ مسلمان ہیں. باقی ان ملاؤں کے چکر میں نہیں آنا. قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے، جہاں جہاں آپ کو مسجد میسر ہے آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور باقی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ ایک اچھے شہری بنیں گے. سر تقلید کو مغز تفکر سے جلا دے کر، سر تقلید کو مغز تفکر سے جلا دے کر چراغ مردہ کو مہر درخشاں کر کے چھوڑوں گا. والسلام. بہت شکریہ.